الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، سحر کی ان پر نور ساعتوں میں اور قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، ایسے وقت میں جب کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کی گزارشات اور ان کی دعائیں سننے کے لیے اور ان کو عطا کرنے کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اترتی ہے۔ جب زمین پر خاموشی ہے تو آسمان پر انسانوں کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی جھولی رحمت و مغفرت سے، خیر و برکت سے اور دنیا آخرت کی ہر کامیابی سے بھر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام نسک اپلیکیشن، UMT صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پیغام ٹی وی کی جانب سے پیغام کلب کا ممبر بننے کا ایک سنہری موقع ہے، اور دعوت دین کی اس عالمی دعوت میں حصہ بننے کے لیے اور اس کو مزید مستحکم، مربوط اور مضبوط بننے کے لیے آپ اس میں رجسٹریشن کروائیے اور فارم کو فل کیجئے، اور ویب سائٹ پر جا کے خود فارم کو فل کیجئے، اور اگر کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمارے نمبرز پر کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے رہنمائی طلب کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں لائیو شریک ہونے کے لیے بھی آپ ہمیں جوائن کریں 042111700000۔ آپ ہمارے نمبر پر کال کر کے علماء کرام سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک ایسے لفظ کے حوالے سے، ایک ایسے لفظ پر ہم بات کرنے والے ہیں جو قرآن کا نچوڑ ہے، جو زندگی کا حاصل ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اور جس لفظ میں ہی سب کچھ ہے، اور وہ لفظ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ کیا تقویٰ صرف مساجد تک محدود ہے، یا بازاروں میں اور آفیسز میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، سوشل میڈیا اور تنہائی سب میں تقویٰ کو زندہ رکھا جاتا ہے؟ تقویٰ کے بارے میں جانیں گے، اس کے حوالے سے علماء کبار سے، علماء کرام سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آپ کو اپنے مہمانان گرامی کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ہمارے مستقل مہمان گرامی مفسر قرآن فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے بڑے ہی قابل احترام دوست، بھائی، عالم، اسکالر محترم جناب پروفیسر نصرت العلی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کے لیے شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ محترم پروفیسر صاحب، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اور بالخصوص قرآن کریم میں تقویٰ کی جامع ترین ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور اسی سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا تقویٰ صرف خوف خدا کا نام ہے، یا محبت الہی بھی اس میں شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تقویٰ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وقا یقی وقایتاً ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دوہرے احساس کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور دل میں تو احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر یہ ایک احساس کا نام ہے، اور احساس ہے دوہرا، اس کی دو پرتیں ہیں۔ ایک پرت ہے کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، اور مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ایسی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کی باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کی باعث بن سکتی ہے۔ بے شک۔ اگر یہ تڑپ، یہ دوہرا احساس دل میں آ جائے تو وہ متقی ہے، وہ گویا بچ بچ کے چلنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں کم و بیش 500 بار مختلف اسالیب میں حکم آیا ہے۔ اچھا،
عام طور پہ دنیا کا جو بھی قانون ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، ایک ایکشن اور ایک انٹینشن. بالکل ٹھیک. عمل اور نیت، دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے. اور اسلام میں نیت کا، اسلام میں بھی انما الاعمال بالنیات، اور عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک تیسری چیز ہے جس کا دنیا کے کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں ہے، تقوی. اچھا. اور یہ تقوی کا نام، تقوی ایک ایسا احساس ہے کہ جو ہر عمل کے اندر احساس ہونا چاہیے. گویا نیت بھی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، عمل کی ظاہری شکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ یہ احساس ہر کام کے اندر رہنا چاہیے کہ کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں میرا اللہ تعالیٰ، میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں. لہٰذا اللہ کریم نے معاشرتی احکام قرآن میں دیے تو واتقوا اللہ، قانونی احکام دیے تو واتقوا اللہ، حدود کی بات کی تو واتقوا اللہ، ہر چیز کے بارے میں واتقوا اللہ. کوئی چھوٹی سی چھوٹا شاعر میں سے، شاعر اللہ میں سے کوئی بتائیے کوئی چھوٹی موٹی چیز، فرمایا واتقوا اللہ. تو قرآن میں بار بار واتقوا اللہ. اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی عمل، یہ گویا اسلام میں ہر عمل کا حسن جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور زندگی گزارنے کا بنیادی منہج یہ ہے کہ آدمی اس مرکزی نقطے پر زندگی گزارے کہ ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں، اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم تو نہیں رہ جاؤں گا. مومن کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس وہ اگر کرے گا تو یہ پری ریکوزٹ بھی ہے اور یہ منزل مقصود بھی ہے. اور دونوں اعتبار سے، یعنی ہدی للمتقین، جو بچ کے چلنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جو عبادات کے نظام سے گزرے گا یا جتنا اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں اس کو تقوی حاصل ہوگا. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے اس کو واضح کیا ہے تقوی کے مطلب کو. تو پروفیسر صاحب آپ فرمائیے گا کہ تقوی کے لیے سب سے پہلا عملی سٹیپ کیا ہونا چاہیے جس کا ہمارے ناظرین آج ہی سے آغاز کریں؟ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اس میں گفتگو فرمائی. تقوی کے لیے، تقوی دل میں پیدا کرنے کے لیے اور اس احساس کو اپنے اندر اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے مراقبہ، کہ یہ تصور، جس طرح احسان کا ذکر ملتا ہے نا حدیث میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ تو عبادت کے لیے ہے نا. ہمہ وقت انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. میرا کوئی بھی عمل، میری کوئی بھی نیکی، میری کوئی بھی کوشش جو ہے نا وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر انسان اس تصور کو اپنے اوپر مسلط کر لے یا طاری کر لے کہ میرا پروردگار لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ تو سوتا نہیں ہے، اسے تو اونگ نہیں آتی، وہ ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلے اس تصور کا پیدا کرنا اپنے اندر کہ میں جو کچھ کروں گا وہ دیکھے گا. جب ہم اس تصور سے گزریں گے پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ کام بجا لائیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا کہا ہے وہ کریں، اور جس سے منع فرمایا اس سے رکیں. تو سب سے پہلا یہ ہے. پھر اس کے بعد اگر انسان اپنا احتساب کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اور میرے خیال میں ایک مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے. بالکل ٹھیک. اس احتساب تو جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، یہ نہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیا میں کسی بھی مقام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان دیکھے تو صحیح اس نے کیا اچیو کیا، اور اس کا دن کیسا گزرا، اس کی ایفرٹس کیسی رہیں، اس نے کیا پایا کیا کھویا، اپنی لائف کو کیسے امپروو کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگلا احساس، پہلے مراقبے کے بعد اگلا احساس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. خود احتسابی انسان کرے، دیکھے کہ کیا کر رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے، جہاں پہ کوتاہی ہے، کمی ہے، وہاں پہ اپنے آپ کی وہ میک اپ کرنے کی کوشش کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں پر وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے وہاں پہ اللہ سے اور توفیق طلب کرے، اے اللہ اس میں مجھے اور بڑھا دے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات بجا لینا. چونکہ تقوی جو ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ایک انٹینشن اور ایکشن ہے. انٹینشن اور ایکشن دونوں کا جو امتزاج ہے نا تقوی کے لیے درکار. سب سے پہلے نیت درست ہو، اور پھر اس کے بعد اس نیت کے مطابق انسان کے اعمال بھی اس پر منتج ہوں. انسان اپنے جوارے سے اس کی ایگزیبیشن، ڈیمونسٹریشن بھی کرے. تو یہ بندہ عمل سے گزرے،
عمل کی طرف آئے، نیکی کرے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور تصور اللہ تعالیٰ کا انسان کے ذہن میں ہمہ وقت موجود رہنا چاہیے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے آئی تھنک کہ جس کے ساتھ ہم اپنے اندر تقوی کی راستے پر چل سکتے ہیں. یعنی مجاہدہ ہونا چاہیے اور خود احتسابی ہونی چاہیے. جی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب محترم، سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں متقین کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، تو اس کا عملی اطلاق کس طرح ہو؟ دیکھیں جی، تقوی پیدا کرنے کے لیے ویسے تو پوری زندگی اور پورا نظام عبادات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی جس وقت یہ طے کر لے کہ میں نے کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں کرنا جس سے میرا اللہ کے ناراض ہونے کا امکان ہے، اور میں نے کوئی ایک بھی کام ایسا چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا جس سے اللہ کی خوشنودی کا امکان ہے. جس نے جس دن یہ طے کر لیا اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا، گویا وہ تقوی کے راستے پر چل پڑا. سبحان اللہ. لہٰذا یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی پوری زندگی کو اس پہلی ترجیح بنانا ہے. اگر یہ پہلی ترجیح بنا لیا تو یہ آپ چل پڑیں گے اس کو. اچھا، قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے وہ ایمان لائیں. پھر یہ ہے کہ نماز قائم کریں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں. گویا یہ جو جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پورا نظام عبادات جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے. لہذا نماز سے پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ کر لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت کا اندازہ کر لیں، اور آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا. اور نماز پڑھنے سے پہلے اگر بچے گپ شپ لگا رہے ہوں اور اس وقت جا کے ان کو نصیحت کر کے دیکھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو نصیحت کر کے دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق دلوں کی کیفیت کا اور احساس کی کیفیت کا نظر آ جائے گا. لہٰذا یہ اصل میں جو اللہ کریم نے وہاں صفات بیان فرمائی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایسی یعنی ان کا جو معاشی نظام ہے وہ خرچ کرنے کے اوپر ہوتا ہے، انفاقی معیشت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے. اللہ فرماتا ہے دیتے تو ہم ہیں، وہ صرف خرچ کرتے ہیں. تو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، تو پھر ان کی ہمیشہ توجہ اور ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ دینے پر رہتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ آئے گا کہاں سے، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، اسی طرح یقین اور ایمان کی بات ہے. جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا، جو پہلے نازل کیا، سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یعنی پورا جو نظام عبادات ہے اور جو ایمان کے بنیادی ارکان ہیں ان کے اوپر احساس، نظام عبادات کو آبزرو کرنا، ان کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا. جب انسان چلتا ہے تو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ تقوی کی طرف ایک قدم اس کو آگے بڑھاتا ہے. اور یہ اس میں جو باقی ساری چیزیں بھی، ہر عمل اس کو، جیسے نماز بھی ہے، ہر چیز ہے. لیکن روزے کے بارے میں خصوصی طور پر کہا کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے، سارے نظام عبادات سے پیدا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ روزے سے پیدا ہوتا ہے. جو بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا، یعنی گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ پیدا ہو جائے، سبحان، اور نیکی کرنے کی شدید تڑپ پیدا ہو جائے، کہ مطلب آدمی سے رہا نہ جائے کہ میں ایک تو گناہ نہیں کرنا، گناہ کی نفرت پیدا ہو گئی، نیکی سے محبت پیدا ہو گئی، تو گویا وہ متقی بن گیا. اسی لیے ہم اس کا اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں اس کو پرہیزگار کہتے ہیں. اور پرہیزگار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اور گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے. اور جب یہی احساس امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اوپر اور اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر متقی بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کریم نے یہ صفات بیان فرمائی ہیں اور جگہ جگہ پہ اس کو ہر کنیکٹ کیا ہے ہر عمل کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اعمال اسلام کے نام پر اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کے بنیادی ارکان ہوں، اس کی تفصیلات ہوں، اس کے مناسک ہوں، ایک ایک بات ہو، اور یوں کہہ لیجئے کہ حتیٰ کہ جو حقوق العباد ہے وہ بھی. اچھا، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل کا نام تقویٰ ہے. بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لہذا جس طرح ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ وہ سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں تو تقویٰ آتا جاتا ہے اور آگے سے آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یوں ہی وہ اعمال چھوڑتا ہے تو اس کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پرہیزگاری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. گناہ کی
نفرت دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ لازم و ملزوم ہے، آپ نیکی کا شوق بڑھائیں گے اور اپنے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، تقویٰ بڑھے گا۔ جس طرح اس پر عمل کریں گے آگے آگے جاتے جائیں گے، اور جو ہی آپ اس کے اندر نیکی اور گناہ کے معاملات میں تھوڑا سا لاپرواہ ہوں گے تو آپ کا جو واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا، آپ نیچے کی طرف آ جائیں گے۔ لہذا پوری زندگی کو محیط ہے تقویٰ، کوئی شخص زندگی گزار سکتا ہی نہیں، مومن کی زندگی تقوی کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے بار بار حکم قرآن حکیم میں تقوی کا دیا ہے، اور یہی اہل ایمان کی صفات ہے۔ بہت خوب، ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی جو صفات ذکر ہیں، عملی زندگی میں کیسے پیدا ہو، بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ تو آپ فرمائیے گا کہ جو تقویٰ کا اثر ہے وہ انسان پر کب ظاہر اور کس طرح ظاہر ہوتا ہے، کس انداز سے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کے اعمال وہ اس پر منتج ہوتے ہیں، دیکھیں ہماری جو کیریکٹر کا پریکٹیکل آسپیکٹ ہے نا، ہمارے کردار کا جو عملی پہلو ہے، وہ تو ہمارے ایکشنز ہیں نا، وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم کر کے دکھاتے ہیں، جو ایگزیبٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو تقویٰ ہوتا ہے، ایک تو تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا، تو صرف نیت نہیں ہے، نیت کے ساتھ انسان جب اس نیت کے مطابق اپنے اعمال کو بھی فارم کرتا ہے اور تشکیل دیتا ہے تو پھر تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ایسے کرتا ہے، بلکہ اس کا کردار ایسا بنتا ہے اور اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں جب بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، جب وہ تقوی کا پیکر بنتا ہے، جب تقویٰ اس کے کردار اور اعمال سے چھلکتا ہے، جب اس کا ظاہر و باطن، جب اس کی جلوتیں اور اس کی خلوتیں اس کے تابع آ جاتی ہیں، تو پھر اس کا کردار سب کے سامنے ہوتا ہے۔ اور آواز خلق و نکارہ خدا سمجھو، کسی بھی انسان کا جائزہ لینے کے لیے اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اور جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ تقوی والا ہر کام اللہ کے ڈر سے کرتا ہے۔ جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور بنتا ہے نا کہ اس کی تنہائی میں بھی اللہ اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے اعمال اس کے مطابق فارم ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عملی طور پر انسان کے کردار سے جب اعمال کے ذریعے اطاعت نظر آتی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور ایک مومن سے درکار بھی یہی ہے، کیونکہ اگر ایمانیات کی بات کریں نا تو وہ تو بڑی پرسنل سی ہے، وہ بڑی سائیکلوجیکل ہے، وہ بڑی نجی سی اس کی نوعیت ہے۔ لیکن جو انسان کے ارکان ہیں، ارکان اسلام ہیں، اصل میں وہ انٹریکشن ہے سوسائٹی کے ساتھ۔ سوسائٹی اس سے کسی انسان کو ڈٹرمن کرتی ہے یا اس کی اسیسمنٹ کرتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو اسلام ہمیں دونوں پہلوؤں سے، کہ ایک نیت بھی ہماری اچھی ہو، ایمانیات بھی اسٹرانگ ہوں، کنوکشن بھی اچھی ہو، اور اس کے بعد ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق منتج ہوں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو، یعنی اسی سوال کے تناظر میں آپ بھی گفتگو، اور اس میں ایک مزید سوال یہ ایڈ کریں کہ گناہوں کے کثرت والے اس ماحول میں آج کا نوجوان تقویٰ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو عملی طور پر جو اسلام نے ضابطہ دیا ہے، اسلام جس کو ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، بنیادی ارکان ہیں، پھر اس کی تفصیلات ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد، یہ ادا کرتا جائے گا تو نماز ہی شروع کر دے گا، اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، یعنی جتنے نیک اعمال ہیں وہ کرتا جائے گا تو وہ تقوی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا اس کا ایک تقوی کا مفہوم جو ہے وہ لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں، ایک تو بچنا ہے، اور ایک جب آپ سب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک اسی وقت ذہن میں بات آئی کہ تقوی کا ایک مفہوم لغت میں ہے نتیجے کی وجہ سے ڈرنا، اللہ اکبر، کسی چیز کے نتیجے کی وجہ سے ڈرنا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جیسے دنیا میں ہم آگ سے ڈرتے ہیں، اچھا اس لیے نہیں ڈرتے کہ آگ کوئی خوفناک شکل والی کوئی چیز ہے، نہیں، آگ کا نتیجہ معلوم ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ساری زندگی آگ میں جلنے کا تجربہ نہ ہوا ہو، پھر بھی وہ آگ سے ڈرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ پانی جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے، اس لیے دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی نہریں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم خود بھی بچتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، قریب نہیں جانا، اس لیے کہ ہمیں نتیجے کا معلوم ہے۔ آپ کو ننگی تاریں نظر آ جاتی ہیں تو نہ قریب نہیں جانا، تاریں ننگی ہیں۔ اچھا، یہ سارے نتیجے ہیں۔ یہ جو نتیجے کی وجہ سے ڈرنا ہے، یہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ یہ ایک لغوی معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے
جب اس کو آپ اسی لغوی معنی کو آپ اسلام کی اصطلاح میں لے آتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کسی بھی چیز کے نتیجے کا خوف نکل جائے اور صرف اللہ کا خوف بیٹھ جائے. اللہ اکبر. اچھا، یعنی آپ کو کسی بھی چیز کا نتیجہ جو ہی آپ یہ کریں گے کہ آپ کو اشیاء کی خوف نکل جائے اور ایک اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء جن کے نتائج کی وجہ سے عام طور پر لوگ ڈرتے ہیں، جب دل میں اللہ کا تقوی آتا ہے تو اشیاء نتائج بدل دیتی ہیں. لہٰذا وہی اشیاء، آگ کا کام جلانا ہے تو آسمان دنیا نے دیکھا ہے کہ آگ نے نہیں جلایا، سبحان اللہ، اس لیے کہ دل میں تقوی تھا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار ثور میں ہیں اور کفار اوپر پہنچ گئے ہیں اور ان کے قدم نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور قریب تھا کہ وہ نیچے کو دیکھتے اور ان کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صدیق اکبر پر پڑ جاتی تو صدیق اکبر کو پریشانی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پریشانی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی کوئی اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ جب نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پہنچ گئے تھے اور وہ دیکھ لیتے، لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، نتیجہ اس کے الٹ نکلا، وہ نہیں دیکھ پائے. بالکل ٹھیک. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا، نہیں جلا پائی. آپ ایک وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ بھی دیکھیں نا، جب وہاں پہنچے ہیں تو پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، آگے سمندر ہے اور وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کو اتنا یقین تھا، قرآن نے تو اتنا کہا کہ وہ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اچھا، بائبل میں ہے کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ موسیٰ مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھی جو مرنے کے لیے تو ہمیں اتنی دور لے آئے. اللہ اکبر. یعنی موت تھی، یقینی موت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، سبحان اللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. بس یہ یقین جس کو ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا. پھر وہی سمندر جو ڈبو دیتا ہے اور پھر بعد میں بھی ڈبویا اس نے، لیکن ان کو نہیں ڈبویا جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا. تو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے اس اللہ کے خوف کی وجہ سے جب وہ باقی چیزوں کا خوف نکالتے ہیں تو اشیاء نتائج بھی بدل دیتی ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ مختلف مورخین نے لکھی ہیں اسلاف سے کہ ایسا بھی ہوا کہ مختلف جو یعنی جنگلوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب تھے خلیفہ بنے تو اگرچہ ان کا صرف 2 سالہ دور تھا تو جنگلوں میں چرواہے کہتے ہیں کہ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑیے جو ہیں اور چیتے شیر کچھ نہیں کہتے تھے. تو ہم جو ہے نا بڑے حیران ہوتے تھے کہ اوپر اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو تو ساری مخلوق جو ہے وہ اسی طرح اپنا رویہ بدل لیتی. پھر وہ ایک چرواہا کہتا ہے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ ایک چرواہا کہتا ہے، ابو موسیٰ غالباً اس کا نام تھا، کہ ایک دن ایک بھیڑیا میری بکری لے گیا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں ایک شخص کے اللہ سے ڈرنے سے، اور اللہ سے ڈرنے والا شخص اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. چونکہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، لہٰذا جو اشیاء جو ہیں ارد گرد کی وہ ساری اس کے مطابق نتائج دینا شروع کر دیتی ہیں جس طرح اللہ کا خوف رکھنے والا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی جو احتیاج ہوتی ہے. بہت خوب. ناظرین، تقویٰ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ مشاہدہ ہے اور مجاہدہ ہے اور دل کے خیالات کا نام ہے التقویٰ ہاہنا، اور خود احتسابی کا کام ہے. تقویٰ صرف ایک لفظ نہیں، یہ جنت تک جانے کا راستہ ہے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں تقویٰ کی، جو مومن کی اصل پہچان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ پہچان نصیب فرمائے، متقی بنائے اور صحیح معنوں میں مومن بنائے. محترم پروفیسر نصرت العلی صاحب،
سلف صالحین میں بے شمار ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے تقوی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئیں، تو ایمان کی تازگی کے لیے چند ایک کا تعارف کروائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقوی کے پیکر تھے، بے شک، اور تقوی کے دونوں پہلو اگر آپ سادگی دیکھیں تو اس میں بھی کمال ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہوا ہے تو وہ بھی تقوی کے راستے سے ڈی ٹریک نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے بھی مثالیں چھوڑی خرچ کرنے کی، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے قرآن دیا گیا، جو صاحب قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، تو اسے رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جسے دولت دی گئی اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے اس مال کو، تو آپ اسے بھی رول ماڈل سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے حدیث میں تو حسد کے لفظ ہیں، لیکن رشک کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جلال و روب کا مظہر، قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ تو وہ کتنی سادہ طبیعت کہ وفد آتے ڈھونڈتے، دیکھیے وہ زمین پر آرام فرما رہے ہوں گے، تو کہا آپ نے انصاف کیا۔ تو سادگی دیکھیں، تقوی دیکھیں اور اللہ کا ڈر دیکھیں ان صحابہ کرام، اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جو ان کی طرح ایمان لے آیا سمجھ لیں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم ان کی سیرت سے دیکھتے ہیں صحابہ کرام، پھر اس کے بعد جو اسلاف ہیں ان میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے، اور جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک مثال ہے اور ایک رول ماڈل موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، اس حوالے سے آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ واقعات ہوں تو ضرور اضافہ کیجیے۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جلوت و خلوت کی جو زندگی ہے وہ اگر اللہ کی مرضی سے گزرنا شروع ہو جائے تو یہ تقوی کا عملی اظہار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں اللہ سے ڈرنے والے، جن سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے اللہ کریم نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقلوبہم واجلہ، کہ دل ان کے ڈرے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہم الی ربہم راجعون، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ اچھا، وہ ہر چیز پر ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہ کن لوگوں کی صفات ہیں، یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہر بات پہ ڈرتے ہی رہتے ہیں، ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ کیا یہ جو زانی شرابی لوگ یہ ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات جو ہیں وہ بھی پر از حکمت ہوتے تھے، یہ نہیں فرمایا یا عائشہ، آپ عام طور پر عائش کہتے تھے حضرت عائشہ صدیق، یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی۔ یہ لوگ شرابی زانی نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں، یعنی اللہ کی ناراضگی کا خوف رہتا ہے ان کو۔ اور جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں اور خوف کی بات کرتے ہیں تو ہے ہی دراصل یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرا ناراض نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی یعنی کلمہ گو کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان تو نہیں کیا کہ جو شخص مسلمان ہو جائے گا ان کو جنت ملے گی۔ جنت ملے گی مومنین کو، جنت ملے گی متقین کو، ان کے نام کہیں محسنین کہا ہے، کہیں متقین کہا ہے، کہیں مومنین کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی سٹیپ آگے ہے، یہ اسلام سے آگے سٹیپ ہے، یہ وہ سٹیپ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو گویا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے باہر سے اندر کی طرف، بالکل ٹھیک، اور رہتا وہ باؤنڈری پہ ہے، اس نے جہاں پہنچنا ہے وہ اس دائرے کے مرکز میں ہے، اور وہ جو مرکز میں نقطہ ہے اس کو کہہ لیجیے لعلکم تتقون، وہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، وہاں پہنچنے کے لیے اب اگر کوئی شخص کیا کرے گا، وہ نمازیں پڑھے گا، وہ روزے رکھے گا، وہ حقوق العباد ادا کرے گا، حقوق اللہ پورے کرے گا، وہ اس کا سفر مرکز کی طرف جاری رہے گا، اور آہستہ 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 وہ قریب ہوتا جائے گا۔ تو جو ہی اس کا دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اگر کوئی شخص داخلہ لے لیتا ہے میڈیکل کالج میں تو وہ اسی دن ڈاکٹر نہیں بنتا، اس کو داخلہ ملتا ہے۔
5 سال پڑھے گا، امتحان پاس کرے گا، پھر ڈاکٹر بنے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، ہر چیز کا اسی طرح ایک اصول ہے. اب گویا اسلام تو ہے داخلہ لینا، اور ایمان اور تقوی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کورس میں سے گزرے گا. اب جب کورس میں سے گزرنا ہے اور یہ ایمان ہے، تو ہم اسلاف کو یہ دیکھتے ہیں کہ تو وہ اپنی زندگیاں ساری کی ساری اسلام کے اوپر گزار دیتے تھے، اور ایک ایک عمل کے لیے. اور پھر اللہ سے ڈر اتنا کہ دیکھیں یہاں تک کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس گئے کہ جو ان کا مقروض تھا، تو اس سے ملنے کے لیے گئے. تو ملنے کے لیے گئے اور اس کو جا کے باہر سے آواز دی یا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، تو انتظار کر رہے تھے، دھوپ بہت تھی. تو اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے کہ کہیں یہ سود میں شمار نہ ہو جائے کہ میں جو ہے نا اس کے وہاں پہنچا ہوں، تو چونکہ وہ میرا مقروض ہے، تو مقروض کا جو اس کا فائدہ میں اٹھاؤں تو وہ کہیں میرے سود میں شمار نہ ہو جائے. یعنی اس قدر احتیاط اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں، وہ جب وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے تھے، پھر بھی ہر وقت اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو اصل میں زندگی یہی ہے. اور کوئی شخص نیک بھی اسی لیے ہوتا ہے. اور علماء جتنے تھے، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، محدثین، سب نے زندگیاں اسی طرح گزاریں. جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے تقویٰ کے پیکر تھے، ان کو تقویٰ سکھایا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا. دیکھیں، میں کسی کا قول ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بات قول آپ سے ضرور سنیں گے. ایک کالر ہے لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فیصل آباد سے. جی محترم محمود بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تمام احباب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بڑی شوق سے ہمارے لکی صاحب کو سنتا ہوں سر. ماشاء اللہ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا آپ انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہمارے لکی صاحب سے پوچھنا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد. جی. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جی سر اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح مجھے مطلب سمجھا دیں تھوڑا سا. اگر ان الفاظ میں کوئی میرے سے غلطی ہو تو وہ بھی تصحیح فرما دیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. الفاظ میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اس میں آپ کے ذہن میں اشکال کیا ہے وہ ذرا بتا دیں گے تو آپ کا سوال کا جواب دینا آسان. ترجمہ پوچھنا ہے میں نے اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح. اور اگر یہ ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اتنا اس کا اجر ہے، اور نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب سبحان اللہ، حرج کیا ہے؟ شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. دیکھیں، ترجمہ ان کا خیال یہ ہے کہ ترجمہ آ جائے تو استحضار ہو جاتا ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں. ویسے تو دعاؤں کی کتابوں کے اندر ترجمہ موجود ہے، وہ ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. ربنا لک الحمد کا مطلب ہے کہ اے میرے اللہ ہے ہمارے رب، حمد تیرے لیے. سبحان اللہ. اچھا، اس کی وجہ یہ حمد جو ہے نا، اس تعریف کو کہتے ہیں جو شکرانے کے جذبات کے ساتھ ہو. اور چونکہ ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ ہے، لہذا شکر کا اصل جذبہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے حمد ایک ایسی تعریف ہے جو سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی. مدح ہو سکتی ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، حمد اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں اعتراف کرتے ہیں ربنا لک الحمد کہ اے ہمارے رب، اصل حمد تو تیرے لیے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، جو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو آگے پھر اس حمد کی وضاحت ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ اس کی تفصیل ہے کہ حمدن کثیرن طیبن، کہ وہ حمد تھوڑی بہت نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے. طیبن پاکیزہ ہے، مبارک، اور اس میں بہت برکتیں، مبارکن فی، اس میں بہت ساری برکتیں. تو بس اس کی تفصیل ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور شکرانے کا اظہار ہے، اور اس اظہار کی تھوڑی سی تفصیل ہے. یہی اس کی حکمت ہے اور یہی اس کا فلسفہ ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہے جی لائیو. السلام علیکم. کالر ڈراپ ہو گئے. محترم پروفیسر نصرت العلی صاحب. مجھے مقولہ تو سنا لینا. جی ضرور، پلیز پلیز پلیز. قول آپ سنانے لگے تھے سلف صالحین میں سے کسی کا. اصل میں تقویٰ سمجھنے کے لیے
غالباً یہ قول جو ہے بعض کا خیال یہ امام غزالی علیہ رحمہ کا ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے، رحمہ اللہ، واللہ عالم کس کا قول ہے، لیکن بات بڑی غور و فکر کرنے والی۔ وہ کہتے ہیں تقویٰ کیا ہے، سمجھنا ہو نا، آدمی نے اپنے آپ کو سمجھنا ہو کہ میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا پیمانہ یہ ہے کہ لو جعل ما فی قلبک علی طست، جو کچھ آپ کے دل میں ہے نا وہ اگر ایک تھال میں رکھ دیا جائے، فیطاف بہ فی السوق، پھر اس تھال کو پورے بازار میں گھمایا جائے اور لوگ دیکھیں آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل کی تمنائیں، آپ کے دل کی امیدیں، آپ کے دل کے جو چور چھپا کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ ساری دنیا دیکھے، لم تستحی من شیء مما علیہ، تیرے اندر ذرا بھی شرمندگی نہ ہو جو لوگوں نے جو تو کچھ دیکھ لیا دل میں، اگر ایسی کیفیت ہو تو سمجھ لو دل میں تقویٰ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اگر تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میری دل کی باتیں لوگوں کو نہ پتہ چلے تو سمجھ لو دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بات سمجھائی ہے۔ فرمائیے گا تنہائی میں گناہ کرنا اور گناہ سے بچ جانا، گناہوں سے رک جانا، تنہائی کے جو گناہ ہیں ان سے باز آ جانا، تو کیا یہ تقویٰ کی علامت ہے؟ دیکھیں تقویٰ کے پیچھے جو انٹینشن ہے نا وہ اللہ کا ڈر، نیکی انسان کرے اللہ سے ثواب کی امید سے، اور گناہ سے بچے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو پرومیننٹ ہیں۔ اگر انسان جلوت میں تو لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا دکھتا ہے، اس نے اپنے چہرے پہ ایک چہرہ پہنا ہوا ہے، ایک ماسک پہنا ہوا ہے، اور وہ چہرہ ہے لوگوں کو دکھانے والا چہرہ، اور تنہائی میں وہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے یہ تو منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو قطعی طور پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بڑے سے بڑا عمل بھی انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی نیت کے بغیر کرتا ہے تو اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ ہی ان تینوں ریاکاروں سے جلائی جائے گی، پھینکا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تو نے یہ بڑا بڑا کام علم کا حصول اور شہادت اور یہ تقویٰ اور ورع اور علم، یہ سارا تم نے، اور خیرات وغیرہ، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی۔ تو جو انسان تقوی پہ چلنا چاہتا ہے، بیسیکلی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پریکٹس کرے اپنی تنہائی کو بھی صاف کرنے کی، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ وہ صحابی پوچھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں تمہارے کچھ ایسے بھی بھائی ہوں گے کہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر سفید نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کو راکھ بنا کر اڑا دے گا، ان کی کوئی حیثیت اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وزن تب بھی نہیں ہوتا نا نیکی کا، کسی بھی عمل کا وزن تب نہیں رہتا جب اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، وگرنہ تو اللہ اتنا قدردان ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تمہارے عمل کی اتنی قدر کرتا ہے کہ تمہاری کھجور صدقہ جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے ایک پہاڑ کی صورت لا کھڑا کرے گا۔ وہ تو نیکی کا ثواب ہی 10 سے شروع کرتا ہے، اور 700، اور روزے کے بارے میں الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی آئیں گے، ان کے پاس بڑے نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ ان کو اڑا دے گا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کی اتنی زیادہ نیکیوں کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح کے ہوں گے، اور جس طرح تم قیام کرتے ہو نا رات کا، ویسے ہی کریں گے، عبادات ایسے ہی بجا لائیں گے، لیکن وہ تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے گریز نہیں کریں گے بلکہ ارتکاب کریں گے۔ تو یہ تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ انسان کا ستیاناش کر دیتے ہیں۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں آپ نے بڑا اچھا سوال کوائن کیا، بڑا اچھا سوال پوچھا کہ تنہائی کے گناہ اب زیادہ کثرت کے ساتھ، کیونکہ انسان کے پاس زیادہ فریڈم ہے، گناہ کرنے کی زیادہ اپرچونٹی ہے، اور ایسے موقع پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور یہ تصور بجا اپنے اندر پیدا کر کے رکھنا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر وقت جاگتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، میں ہمہ وقت وہ جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو وہ مجھے واچ کر رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تنہائی میں انسان تقوی کا دیکھنا ہو نا کہ وہ اس کے اندر کتنا تقوی پیدا ہو رہا ہے، تو اپنی تنہائی کو دیکھے، اور جو تقوی والے ہوتے ہیں نا ان کی تنہائی بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ لائیو کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناصر عباس صاحب اوکاڑا سے،
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे? ज़ैनुल आपका क्या आबिदीन सवाल? साहब, मैंने कल आपको भी दुआ दी थी और प्रोफेसर मोहम्मद समाद आपको भी दुआ दी थी कि अल्लाह पाक आपको जज़ा दे और जितने भी नशरियात में शामिल हैं उनको जज़ा दे। मेरा आमीन। सवाल ये है कि ये जो बच्चे सुबह सुबह नमाज पढ़ने आते हैं और अक्सर नमाजों में आते हैं तो वो ना शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या उनको पीछे लेना चाहिए या उन्हें नहीं नमाज पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो शरारतें करते हैं और हालांकि बच्चों का ये काम है कि अगर कोई जिक्र हो रहा तो वो उनकी आवाज़ में जिक्र भी करते हैं, हालांकि बड़े के हिसाब से ज़्यादा बच्चे की आवाज़ निकलती है। तो आपका क्या कहना है इसमें? आप सवाल समझ पाए हैं? जी मेरा ख्याल है गालिबन उनका सवाल ये है कि आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी गालिबन उनका सवाल ये है कि जब आप नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं या ज़िक्र अज़कार कर रहे होते हैं तो बच्चे शोर करते हैं, बिल्कुल यही सवाल। तो ये क्या करना चाहिए? देखें, मस्जिद में अगर बच्चे शोर कर रहे हैं ना तो उस पर शुक्र करना चाहिए, आपकी मस्जिद का मुस्तकबिल महफूज है। सुभान अल्लाह। अगर बच्चों का शोर मस्जिद में नहीं है तो आप फ़िक्र करें कि इसका मतलब है कि आइंदा अगली नस्लों में ये मस्जिद खाली होने का इम्कान है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। लिहाजा बच्चों को मस्जिद में आने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अलबत्ता अनअटेंडेड छोटे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, जो लेके आता है साथ, जो वालिद है, भाई है, जो साथ लेके आता है, वो उनको अनअटेंडेड ना छोड़े। लेकिन थोड़ी बहुत अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसको कतई बुरा नहीं समझना चाहिए और उसके ऊपर नाराज़गी और खफगी का इजहार नहीं करना चाहिए और उसको बर्दाश्त करना चाहिए। और आपके ज़िक्र में अगर थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह। जो जिस बंदगी को अल्लाह करीम ने तन्हाई में और बिल्कुल इंतहाई यकसुई के साथ करने के लिए हमें अता फरमाया वो तहज्जुद की नमाज है। तो अगर आप उस वक्त अगर ऐसी नमाज पढ़ना चाहते हैं ना कि कोई इधर उधर ना देखे और ना कोई डिस्टर्बेंस हो तो फिर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। बाकी फिर फ़र्ज़ नमाज़ों में तो मस्जिद में जाना है और लोग भी होंगे तो डिस्टर्बेंस भी है, लोगों ने देखना भी है, रियाकारी के शायबे भी हैं, सब कुछ होता है। तो जो ख़ास नमाज है वो तो आप अलग पढ़ेंगे तो फिर उसका लुत्फ़ ही अलग है। लेकिन मस्जिद के अंदर अगर बच्चों की थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन उनको ज़रूर कहना चाहिए जो उनके वालिदैन के उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें, तो ताकि बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ वो समझें, मस्जिद के अदब का ख्याल रखें। लेकिन फिर भी अगर डिस्टर्बेंस है तो इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा देखा जाता है, वरना तुर्की या अरब ममालिक में बाकायदा बच्चों को मस्जिद में लाने के लिए एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। बिल्कुल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और अब ख़ास तौर पे जो अब हम यूरोपीय ममालिक में देखते हैं और वहाँ जो मुसलमान जहाँ अक़लियत में है तो वहाँ तो अगर आप मस्जिद में बच्चे को नहीं लेके जाते तो आपके बच्चे के बिगड़ने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो बच्चे को अगर बचाना है तो आपको मस्जिद को ही लेके जाना है। लिहाजा वहाँ तो बाकायदा प्ले एरियाज़ बने हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह। और अगर आप बच्चे को लेके जाते हैं फिर वहाँ प्ले एरियाज़ में छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को आदत पड़ती है। तो आज जो सोशल मीडिया का दौर है और जो वीडियो गेम्स का दौर है, इस दौर में अगर कोई बच्चा मस्जिद में आ जाता है तो शुक्र किया करें और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी। आपकी वसातत से मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा ज़रूर प्लीज़। कि असल में ना हम रिएक्शन ज़्यादा शो करते हैं, हम तरबियत पे फोकस नहीं करते। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम बच्चों को मस्जिद से भगा देंगे तो 10-15 साल बाद हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। इसी तरह है। लेकिन अब ये जो इंतज़ामिया वाले हैं ना, जो मतलब बात कर रहे हैं, आपकी वसातत से शायद बहुत सारे इंतज़ामिया वालों के पास ये बात पहुंच जाए कि वो तरबियत पर भी कुछ काम करे ना। अपना इशू है ना, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वो क्या करती हैं, जो उनका प्रॉब्लम होता है ना, पहले प्रॉब्लम को देखती हैं और फिर प्रॉब्लम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढती हैं, हल पेश करती हैं। तो ऐसी सूरत में ये तरबियत की कोशिश करें और क्यों ना ऐसा कल्चर प्रमोट करें। मतलब पाकिस्तान में वसाइल की कमी तो नहीं है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने इशारा किया, बात की कि उन लोगों ने प्ले एरियाज़ बनाए हुए हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए, तो यहाँ पर भी क्या हम नहीं बना सकते? ऐसा कल्चर प्रमोट करें। और एक और फ़र्क जो है ना, आपने कंपेयर किया ना जब दूसरी कौमों के साथ ख़ुद को, अपने आप को, तो वहाँ सिस्टम्स डिवेल्प हैं, हमारे इधर नहीं है। वहाँ के बच्चे भी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना,
تو پرابلمس بھی اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی کہ جتنی یہاں پر ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہماری انتظامیہ والے اس پیٹرن پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں نا کہ بچوں کی تربیت، ان کے والدین کی تربیت، ان کے لیے اپرچونیٹی اور ان کو انگیج کرنے کے لیے کچھ کریٹیوٹی، کچھ ایکٹیویٹیز، انٹرٹینمنٹ پیدا کر دی جائے، تو اس سے بھی وہ مسجد سے اٹیچ ہو جائیں گے اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا، ناصر عباس صاحب نے کال کرتے ہی کہا ہے کہ میں نے کل آپ کے لیے بھی کہا تھا کہ آپ پیارے لگ رہے ہیں. کل انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور ذہن آپ پیارے لگ رہے ہیں، تو میں نے بات آپ کی طرف موڑ دی. آج انہوں نے کہا میں نے آپ کے بارے میں بھی کہا تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب، تقویٰ اور اخلاص کا ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اخلاص جو ہے اس میں نیت بھی شامل ہے اور اس میں تقویٰ بھی شامل ہے. دونوں چیزیں شامل ہیں. اور تقویٰ جو ہے، اس کو جب ہم اللہ کا خوف کہتے ہیں، دو پہلو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور ایڈ ہونے چاہیے. بڑی اچھی گفتگو ماشاءاللہ حافظ نصرت صاحب نے بھی فرمائی، اور ہم نے جتنے پہلو اس کے ڈسکس کیے، یہ دو پہلو بھی میرے خیال میں ڈسکس ہو جانے چاہیے. اور یہ بھی مجھے ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوا. جی ماشاءاللہ بڑی کمپریہنسو گفتگو کرتے ہیں اور مختلف پہلو ٹچ کر لیتے ہیں، تو آدمی کا ذہن کھلتا ہے کہ یہ بھی بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. اچھا، ایک تو پہلو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ یا کوئی جرم کہہ لیجئے معاشرتی اور سماجی حوالے سے، یا اس کو گناہ کہہ لیجئے دینی حوالے سے، وہ رکتا نہیں ہے جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور صرف اللہ کا خوف روکتا ہے، کوئی چیز نہیں. جو سخت قسم کا پالیسنگ سسٹم ہے وہ بھی نہیں روکتا. آپ لوگوں کو جو ہے روزگار دے دیں، وسائل دے دیں، اور کوئی امیر اور خوشحال لوگ ہوں، وہ جرم سے رک جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ اگر ان کے جو سرویلنس زیادہ کر دیں، ان کی نگرانی زیادہ کرنا شروع کر دیں، وہ جرم سے رک جائیں گے. کوئی چیز نہیں روکتی. اور اگر ہم اس کو میں مور اسپیسیفکلی کہوں تو نہ داڑھی جرم سے روکتی ہے، نہ پردہ روکتا ہے. جرم سے صرف اللہ کا خوف روکتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ جو اللہ کا خوف ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. اور دل میں یہ ہوگا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اصل دانائی ہے وہ اللہ کا خوف ہے. تو جس کے دل میں اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا ہی یہی کیا تھا، اللہ کا خوف. بس باقی کام ان کا خود بخود ہو گیا تھا. سرویلنس زیادہ نہیں کی، پولیسنگ سسٹم زیادہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، وہ سارے خود بخود ڈرنا شروع ہو گئے، ہر چیز سے رکنا. قرآن نے جب کہا، یہ جو شراب کی بات ہے مثال کے طور پر، قرآن نے کہا کہ حل انتم منتہون، تو سب نے کہا انتہینا یا ربنا. قرآن نے کہا رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ تو سب نے کہا شرابیں بہا دیں، اور ان کا یا اللہ ہم رک گئے. اور یوں ہر معاملے میں جب جیسے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس معاملے میں اللہ راضی ہے اور اس معاملے میں اللہ ناراض ہے، تو وہ کبھی بھی اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھاتے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ضمن میں یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ، تو باہر کوئی شخص آ رہا تھا اور وہ وہیں بیٹھ گیا. کیوں بیٹھ گیا؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ تو میں اگر اٹھوں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا اور کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو ہر معاملے میں اگر یہ احساس رہے گا تو اللہ کے خوف سے ہی انسان گناہ اور جرم سے رکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، والدین سے لے کر اساتذہ سے لے کر مدارس اور سکولوں سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو یہ چاہیے، اور پوری جو سول سوسائٹی ہے، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں. جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو جرم سے رکیں گے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت خوب. اور ایک آپ کی کوئی کال ہے؟ جی کال لے لیتے. کال لے لیں، پھر ایک دوسرا پہلو اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائیو کالر ہیں، شامل کریں گے جہان زیب صاحب پشاور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، اوکاڑا سے ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ بچے اس کو آتے ہیں مسجد میں، جی تو شور غور مچاتے ہیں، تو ہم جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لڑکے ہیں جن کی ایج ہے 16 سال 17 سال تک 18 سال تک ہیں، تو موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں جی، ہنسی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی، باتیں رب سے تو ڈسٹربنگ ہوتی ہے بہت زیادہ جی. تو اس سے ذرا فائنلی کچھ بتا دیجیے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دیکھ لیجئے لوگ
ماشاءاللہ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ. انہوں نے کہا کالر نے بتایا. دیکھیں اب یہ جو بچے ہیں نا جو اس طرح ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی نہیں رہے, تراویح بھی نہیں پڑھ رہے اور اپنی گپ شپ کر رہے ہیں, ان کے بیٹھنے کی الگ جگہ ہونی چاہیے. ان کو آپ دوسرے کمرے میں بٹھائیں, صحن میں بٹھائیں, کسی اور جگہ بیٹھنے کا انتظام کریں. یہ تو انتظامیہ کو چاہیے. اچھا یعنی 16-17 سال بڑی عمر ہے نا. 10 سال سے بڑے بچے کو نماز پڑھنی چاہیے. بالکل. تو ان کو تو والدین ہیں, ان کو تربیت دینی چاہیے. یہ جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں یہی کہ اصل تو تربیت والدین کی گود کرتی ہے, اور والدین اگر ان کو لگائیں گے اس بات پہ کہ یہ احساس دلائیں کہ یہ نماز کتنی قیمتی ہے, تو پھر بچہ نہیں چھوڑے گا. بچے کو پھر یہ موبائل, پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھائیں کہ مسجد میں جاتے ہوئے موبائل گھر چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم کوئی فائر بریگیڈ کے محکمے میں تو لگے نہیں ہوئے کہ ہر وقت ہم نے فون سننا ہے, تو آپ گھر میں رکھ جائیں اور جا کے اپنا نماز پڑھیں. اور اگر وہ ایک تو موبائل فون گھر میں رکھ کے آئیں, یہ والدین کا کام ہے ان کو سمجھائیں. پھر مسجد کے جو انتظامیہ ہے وہ سمجھا سکتی ہے, مسجد کے قاری صاحب ہیں, امام ہیں, وہ سمجھا سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہ ہو, وہ بچے نہ سمجھیں, ان کو سمجھانا تو چاہیے اور سمجھانے سے باز نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تو ان کے لیے بیٹھنے کا الگ بندوبست کر دینا چاہیے. وہ صحن میں بیٹھیں, کسی دوسرے کمرے میں بیٹھیں, اوپر بیٹھیں, تاکہ وہ وہاں پہ تراویح پڑھنے والوں کو ڈسٹربنس نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد اسی ٹاپک پر مزید گفتگو جاری رہے گی اور آپ کی کالز لی جائیں گی اور مسائل کا حل پیش کیا جائے گا. اسٹے ود اس. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. دلوں کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے اور ٹاپک ہے تقوی. تقوی صرف ڈر کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کا نام ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ ایک گفتگو کر رہے تھے تقوی کے حوالے سے. دیکھیں ایک پہلو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, اور وہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تقوی ہر عمل, چاہے وہ سماجی ہو, چاہے وہ دنیاوی عمل جس کو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, یا وہ عبادات کی بات ہو, ہر چیز کو شامل ہے. ہر چیز میں تقوی کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر, تقوی کے بغیر وہ عمل قبول نہیں ہے. ہر چیز کے اندر تقوی ہونا چاہیے, یعنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بالکل. اب جب ہم اس کو دو احساسات میں الگ الگ کرتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس, اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ کہیں اللہ ناراض ہو جائے, کہیں مجھے عذابوں کا شکار نہ کر دے. اللہ خوش ہو جائے گویا مجھے جنت دے دے. لہٰذا جو بندگی ہے اس میں یہ دونوں موڈز ضروری ہیں, ایک خوف والا بھی اور امید والا بھی. اور ہمارے ہاں آج کل یہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ بات جو جدید صوفیاء ہیں ان کے ہاں یہ بہت کہی جاتی ہے, کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس لیے کیا کرنی چاہیے کہ اللہ لائق بندگی ہے, لائق عبادت ہے. کسی لالچ میں نہیں کرنی چاہیے, کسی خوف میں نہیں کرنی چاہیے. یہ جو تصور ہے یہ تقوی سے خالی تصور ہے. اچھا. اور تقوی جو اور غیر قرآنی تصور ہے. قرآن کا تصور یہ ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. سبحان اللہ. اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کو پکارو ڈر سے اور امید سے. لہٰذا ڈر اور امید جو ہے یہی تو تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے آپ ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی آپ کو تڑپ ہو اور خوشی ہو, تمنا ہو اور امنگ ہو. لہٰذا یہ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سبحان اللہ. تو یہ بندگی ہوتی نہیں ہے جس میں خوف اور طمع نہ ہو. تو اگر یہ ویسے جو تصور صوفیاء بتاتے ہیں وہ بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی جو لائق عبادت ہے, خوف بھی ہونا چاہیے, امید بھی نہیں. یہ اصل میں ایک طرح کا تکبر ہے کہ مجھے کوئی لالچ اللہ سے نہیں. بھی ہمیں تو لالچ ہے, اور اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے عذابوں کے خوف کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جنت کا لالچ اور اس کی امید رکھتے ہیں. تو گویا ہر وہ عمل جس میں اللہ کا خوف شامل ہے
اور امید شامل ہے وہ تقوی والا عمل ہے. اور جس کے اندر یہ خوف اور امید شامل نہیں ہے وہ گویا عمل تقوی سے خالی عمل ہے. لہٰذا وہاں جو کیلکولیٹ ہونا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کیفیتیں، وہ دلوں کی کیفیتیں دیکھنی ہیں. تو دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے. گویا اصل جو چیز اللہ نے دیکھنی ہے وہ یہی خوف اور امید کا احساس جو ہے یہی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک. ایک کالر ہے لائیو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ام عمر صاحبہ فرمائیے. میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تھے تو ان کی نمازیں، وہ ہاسپٹل میں تھے تو نمازیں کچھ دنوں کی نہیں پڑھی گئیں، اور میری والدہ جب فوت ہوئی تو ان کی وہ کافی عرصہ بیمار رہی تھی بستر پہ، تو کوئی سال بھر، تو ان کی نمازیں ان سے نہیں پڑھی گئی تھیں. تو یہ پوچھنا تھا کہ اس بارے میں اولاد کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی، اس پہ پہلے بھی ہمارے یہاں سوال یہ پوچھا جا چکا. جو مریض کی نمازیں ہیں جو خاص طور پہ کسی بے ہوشی وغیرہ یا ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنی ہوش حواس میں نہیں ہے، تو وہ نمازیں اللہ کے سپرد ہیں. اور آدمی کے مکلف آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہوش حواس میں ہو. اور اگر وہ ہوش حواس میں تھے تو جو ان کے ورثاء ہیں اور جو ان کے نگرانی کرنے والے ان کے اٹینڈنٹ ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو نمازیں پڑھاتے رہتے. بھلے ان کو خود یاد نہیں بھی رہتی تھی، آپ تیمم کروا دیں، تیمم کروا کے ان سے کہیں آپ 4 فرض جو ہیں وہ لیٹے لیٹے پڑھ لیں، تو یہ پڑھا دینی چاہیے. لیکن اگر نہیں کر سکے تو اب اللہ کے سپرد کریں. اولاد ان کے لیے ان کی نمازوں کا کچھ نہیں کر سکتی. جو نمازیں رہ گئیں وہ انہی کی ہیں، انہوں نے خود ہی پوری کرنی تھی. روزے اگر ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ جو ان کے ورثاء ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن نمازیں جو ہیں وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ انہوں نے خود ہی پڑھنی تھی. اگر انہوں نے بیماری کی وجہ سے چھوڑی ہیں، ایسی بیماری تھی بے ہوشی وغیرہ کی، اور پھر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، کوئی ان کے اوپر اس چیز کا بوجھ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. بالکل ٹھیک. چونکہ ابھی کالر نہیں، ہم اپنی گفتگو کو ہی چلائیں گے. تقویٰ رکھنے والا جو شخص ہے اس کو دنیا کی زندگی میں کون کون سی برکات اور آسانیاں اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں دنیا میں، جواب سے پہلے اگر اجازت ہو تو کالر لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی. جی فرمائیے. اصل میں نا دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، ان کی وجہ سے میں کچھ چیزیں حاصل کر لوں گا. یعنی تدبیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس تدبیر کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. آدمی اس لیے اس طرف توجہ نہیں دیتا. حالانکہ دنیا کا جو پورا نظام ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنا اور تدبیر کرنا ہمارے ذمہ رکھا ہے. لیکن اللہ نے ٹارگٹ کو اچیو کرنا اور منزل مقصود پہ پہنچانا اپنے ذمہ رکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا جب کوئی شخص تدبیر کر رہا ہوتا ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو بھروسہ ہے وہ مسبب الاسباب پر رکھے. تو جب مسبب الاسباب پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہو. بے شک. اس طرح وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے اور اللہ حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، اور اپنی زندگی کو ایک ایسے ڈسپلن میں ڈھال لیتا ہے، ایک ایسی تنظیم میں منظم کر لیتا ہے کہ پھر اس کو کسی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حرام میں جانے کا خدشہ ہو اور وہ کہیں حلال ترک کر دے اور حرام کی طرف چلا جائے. اس میں حرام تعلقات کی بات بھی ہے، اس میں حرام باتوں کی بات بھی ہے، حرام رزق کی بات، یہ ہر چیز کی بات. لہٰذا تقویٰ جس شخص کی زندگی میں ہوتا ہے اس کی زندگی ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے اللہ کے مرضی کے مطابق. اور مومن جو ہے وہ اس کی پھر معمولات زندگی، چاہے اس کا جینا مرنا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، معمولات اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول پھر ہوتا ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں یہ جو اطمینان قلب ہے
یہ پیسے سے نہیں حاصل ہوتا، صحیح بات، نہ یہ خوشحالی سے حاصل ہوتا ہے. اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور اس ڈسپلن کے تحت زندگی گزارنی ہے. تو پھر آدمی کوئی چیز دنیا کی اس کو ملے نہ ملے وہ اس اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور اس اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے اس کو جو دنیاوی اور اخروی نعمتیں حاصل ہوں گی وہ صرف تقوی والے کو ہی حاصل ہوں گی، وہ کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. کالر ایک شامل کریں گے لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ریحان صاحب گجرا سے. جی سر فرمائیے. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے. جی جی سر، ہم تشہد میں اور فرض نماز کی سجدہ جو ہم کرتے ہیں اس میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور کون کون سی دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جو سجدہ ہے اس میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، تشہد میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعائیں سجدے کے لیے سکھائی ہیں. تشہد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دعا مقرر نہیں فرمائی. کوئی 2-4 دعائیں یا بلکہ 5 دعائیں ایسی ہیں جس کو بالعموم صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی کہ یہ تشہد کی دعا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھی جا سکتی. تشہد میں تو جو دعائیں قرآنی اور مسنون دعائیں جتنی یاد ہیں ساری کی ساری پڑھی جا سکتی. بالکل. البتہ جو سجدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کچھ مخصوص دعائیں سکھائی ہیں اور آپ پڑھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے، میں تو اس کو اس طرح کیٹیگرائز کرتا ہوں، واللہ عالم یہ درست ہے یا غلط، اصل تو مفتیان کرام بتا سکیں گے. میں اس کو یوں کیٹیگرائز کرتا ہوں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے لیے خاص دعائیں بتائی ہیں، رکوع کے لیے خاص دعائیں بتائی ہیں، اور جو صلو کما رأیتمونی اصلی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دعائیں اتنی کمپریہنسو ہیں کہ فرض نماز میں تو صرف وہی دعائیں پڑھی جائیں جو سجدے اور رکوع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، لہذا وہی پڑھی جانی چاہیے. البتہ اگر آدمی نوافل ادا کر رہا ہے تو نوافل میں سجدے میں وہ جو بھی دعائیں پڑھنا چاہے قرآنی اور مسنون دعائیں وہ پڑھ سکتا ہے، اور جو تشہد ہے اس میں بھی جو بھی دعائیں اس کو یاد ہیں قرآنی اور مسنون دعائیں وہ پڑھ سکتا ہے. البتہ اپنی زبان میں جو کوئی شخص دعا کرنا چاہے پنجابی اردو میں تو وہ نہ نوافل میں کر سکتا ہے نہ ہی وہ فرائض میں کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر اس کو یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی پڑے گی، اپنے نماز کے علاوہ حالت میں جس وقت مرضی دعا کرے، ہاتھ اٹھائے بغیر کرے، ہاتھ اٹھا کے کرے. کسی وقت اگر اس کا دل کرے کہ میں سجدے میں جا کے دعا کروں تو وہ ویسے ہی سجدے میں جا کے وہ دعا کر سکتا ہے. اس پہ اگرچہ بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کی کبھی دعا تو نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنی جگہ یہ بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ساری مسنون ہو گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو مانگا وہ مسنون ہو گیا، ان کی زبان بھی عربی تھی. ہم اگر مانگنا چاہیں تو ہم کیسے مانگیں؟ کیونکہ دعا سجدہ جو ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں دعا کی کثرت کرو. تو اب جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ مسنون اور قرآنی دعائیں ساری پڑھ سکتے ہیں نوافل میں. فرائض میں آپ صرف وہ دعاؤں کا اہتمام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں. اور تیسرا پھر آپ نے اگر کبھی اپنی زبان میں دعا مانگنی ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے ادر دین نماز، آپ سجدے میں جا کے اپنی زبان میں دعائیں کر لیں. نماز کے اندر آپ اپنی زبان میں دعائیں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کامونکی سے اطہر صاحب. جی محترم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وَسَمَّكُمْ وَالْمُسْلِمِينَ، خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا. جی. اور اس کے علاوہ لا تفرقوا، جی فرقہ مت ڈالو. اس کے اوپر مولانا صاحب سے رائے لینا چاہیں گے. جی ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. اللہ کریم نے قرآن حکیم میں سورہ حج میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا.
من قبل وفی ھذا، پہلے بھی مسلم تھے اب بھی مسلم ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو کافر کے مقابلے میں ہے وہ مسلم ہی ہے. البتہ کوئی اگر ایسا نام رکھ لے کوئی شخص جو مسلم کے علاوہ ہو، وہ کسی بھی گروپ کا، کوئی سی تنظیم کا، اس نے انجمن فلاح معاشرہ رکھ لی یا انجمن فلاح انسانیت رکھ لی، جو بھی نام رکھ لیا، تنظیم کا کوئی نام رکھ لیا، تو وہ فرقہ نہیں ہو جائے گا. نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. یہ جو بھائی ان کا سوال تھا نا کہ وہ تو صحابہ کرام بھی گروہ، ان کے درمیان بھی گروہ موجود تھے، مہاجرین اور انصار کے گروہ تھے. حالانکہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں یہ علاقائی گروہ تھے. مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے آئے تھے اور انصار وہ تھے جو مدینہ میں رہنے والے تھے. تو وہ جو عصبیت ہوتی ہے، جو فرقہ واریت ہوتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی عصبیت ہوتی ہے. نسلی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا خاندان، اور وہ علاقائی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا صوبہ، ہمارا شہر، اور وہ کسی بھی طرح کا گروپ، مکتب فکر بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی پارٹی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم ظلم پر بھی اپنی قوم کی حمایت کرو. یعنی سچ اور جھوٹ کا معیار یہ نہ ہو کہ آپ کسی کا فیصلہ سچ اور جھوٹ کی بنیاد پر کریں، بلکہ اس بنیاد پر کریں کہ میرے دھڑے کا آدمی ہے، میری پارٹی کا آدمی. اگر اس بنیاد پر کریں پھر وہ فرقہ واریت ہوگی. تو اگر پاکستان میں یا بر صغیر میں یا دنیا میں مسلمان اگر اس بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے فرقے کا آدمی درست ہے، چاہے وہ سچ بولے چاہے جھوٹ بولے، تو وہ صحیح ہوگا، اور دوسرے فرقے کا آدمی جتنا مرضی سچ جھوٹ بول رہا ہو وہ صحیح نہیں ہے، پھر یہ فرقہ واریت. بالکل ٹھیک. اگر یہ نہیں ہے تو نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی. آپ اتنے مرضی نام رکھ لیں. یہی جو صحابہ اکرام والی مثال ہے میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ بن مصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کی لڑائی ہو گئی تھی. بڑا مشہور واقعہ، بخاری کے اندر بھی آتا ہے. تو لڑائی ہو گئی، تو اس لڑائی کے دوران اس نے آواز دی یا المہاجرین، اس نے آواز دی یا الانصار، انصاریو آؤ میری مدد کرو. اس نے کہا آؤ مہاجروں میری مدد. اب یہ سچ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اب یہ تھا اپنی عصبیت کی بنیاد پر. بالکل. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں اپنی یہ آواز سنی، آپ باہر تشریف لائے. بلکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں فَسَمَّاهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دی یہ بات، کیونکہ سمجھانا تھا. آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا کہ ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا ہے؟ حالانکہ مہاجر ہونا اور انصار ہونا یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین، قرآن نے بھی انڈورس کیا ہے مہاجر اور انصار ہونا. لیکن جب وہ اس بنیاد پر آپ گروہ بندی کریں گے تو چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں، پھر یہ دعوی جاہلیت بن جائے گا. فرمایا کہ کون یہ جاہلیت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ پھر فرمایا دعوہا انہا منتنتن، یہ بدبودار ہے، معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گا. اس طرح کی فرقہ واریت اور عصبیت نہیں ہونی چاہیے، دعوی جاہلیت نہیں ہونا چاہیے. مہاجر ہونا، انصار ہونا یہ دعوی جاہلیت نہیں ہے. اس بنیاد پر سچ جھوٹ کو ترتیب دے دینا اور اس بنیاد پر سچ جھوٹ کا معیار بنا لینا یہ فرقہ واریت ہے. اس لیے اگر لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں تو نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہے. اگر لوگ اس کو سچ جھوٹ کا معیار سمجھتے ہیں تو پھر یہ فرقہ واریت. بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بورے والا سے. محترم فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم معاف کیجیے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر کیا نابالغ بچہ حافظ قرآن ہو وہ تو؟ جی جی ہیلو. جی جی فرمائیے، سوال کیجیے. میں کہہ رہا ہوں سر جو نابالغ بچہ ہے اور وہ حافظ قرآن ہے تراویح پڑھا سکتا ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے محترم. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا نابالغ بچہ. بات یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنے میں وہ سب سے زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بننے کے لیے سب سے پہلا معیار یہی قرار دیا ہے کہ جس کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے وہ امام بنے. تو اگر بچہ بڑا عالم ہے اور بچے کو زیادہ قرآن آتا ہے اور پیچھے لوگوں کو نہیں آتا تو بچے کو امام ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پہ تراویح میں جب قرآن سنانا ہوتا ہے تو حافظ ہوگا تو سنائے گا. اگر تو بڑا کوئی حافظ موجود ہے
تو پھر بچے کو نہیں سنانا چاہیے، پھر بڑوں کو سنانا چاہیے. اور اگر ان میں کوئی نہیں ہے تو بچہ حافظ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے بالکل نماز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. جی میرے محترم فرمائیے گا. جی محمد اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان میں نے لکھوی صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے، سن رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ ہم 2 بھائی تھے، بڑے بھائی میرے پولیس میں ایس پی تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے دوران سروس. جی جی. اس کے بعد میری والدہ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے مجھے بلایا. جی جی. تو والدہ نے مجھے آدھا گھنٹہ پہلے مرنے سے بلایا، کچھ وصیت کی اور وہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی. ایک خوف میرے دل میں اس دن سے آیا ہے، تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. جی سر بولیے. وہ خوف جو ہے کہ وہ خوف یہ ہے کہ میں نے اگر ایک بھی نماز نہ پڑھی تو میں مر جاؤں گا. یہ خوف میرے دل سے نکلتا نہیں ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت والی بات ہے؟ اللہ اکبر. اگر ایک بھی نماز چھوڑ دوں گا تو وہ میری دنیا کا آخری دن ہوگا. شکریہ کال کرنے کے لیے محترم محمد اقبال صاحب. آپ کو اقبال صاحب اپنے اس احساس اور اس خوف پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت عطا ڈرائیونگ فورس دے دی ہے جو آپ کو نماز سے پیچھے نہیں رہنے دیتی. تو یہ تو اللہ کا شکر کرنے والی بات ہے. اور نماز ہے اتنی ہی اہم کہ جتنی زندگی اہم ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کائنات کے سب کاموں سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز کے بغیر میری موت ہے تو یہ کوئی نفسیاتی کیفیت نہیں ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اور اس پر شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے. اور نماز، ہر نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے میری زندگی کی آخری نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ مومن ہر نماز اسی طرح پڑھتا ہے جیسے اس کی زندگی کی آخری نماز ہو. تو آپ اگر اس کیفیت میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ خوف بڑا مبارک ہے. پچھلے 12 سال سے ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی زندگی دے اور آپ کو آخر تک یہ خوف رہے تاکہ آپ بہت اچھے نمازی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیات اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک کالر شامل کریں گے. جی جی کالر ابھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے بریک میں جانے سے پہلے کچھ دیر پہلے آپ سے ایک کویسچن پوچھا تھا، تو جس طرح ابھی کوئی کالر آ جائیں گے اسی طرح اس وقت بھی ایک کالر صاحب کی وجہ سے وہ سوال کا جواب رہ گیا تھا. تقوی اور اخلاص میں کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس پہ تو بات ہماری ہو گئی تھی. اس کے حوالے سے مزید کالر بھی آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محترم کیسر صاحب آفس آباد سے. جی سوال ہے جی پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے، بھائی صبح کی نماز کے بعد فوری طور سنتیں ہو جاتی ہیں؟ صبح کی نماز کے بعد آپ اپنے ٹی وی کا والیوم آف کریں. بعض کار بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، جاتے ہیں بندہ فرض پڑھ لیتا ہے، بعد میں سنتے فوری طور سنتیں. جی جی ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. فرائض کے بعد سنتیں ہو جاتی ہیں فجر میں کہ نہیں؟ دیکھیں سنتیں تو بعد میں ہو جاتی ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سنتیں بعد میں ہو جاتی ہیں بشرطے کہ سورج نکلنے میں ابھی دیر ہو اور آپ بعد میں سنت پڑھنا چاہیں تو ہو تو جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھنے کا اجر بتایا ہے وہ اجر پھر اس کو نہیں ملتا. وہ اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ. تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے پڑھے گا تو پھر وہ اجر ملے گا. تو اگر اس نے پہلے وہ مس کر دی ہیں اپنی دیر کی وجہ سے تو پھر بعد میں پڑھے گا، سنتیں تو ہو جائیں گی
لیکن اس اجر میں بہرحال کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر پہلے پڑھنے والے کے لیے بتایا، بعد میں پڑھنے والے کے لیے نہیں بتایا. لیکن بہرحال اجر سے خالی نہیں ہے، تھوڑی بہت کوئی کمی ہو بھی جائے لیکن سنتیں ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے. ہاں اگر سورج نکلنا بالکل قریب ہو تو پھر فوری طور پر نہ پڑھیں، پھر اس کو مؤخر کر دیں. اور آج کل جیسے رمضان ہے تو رمضان میں تو بہت ساری مساجد نے تو اوقات ہی اپنے جو ہیں تبدیل کر لیے ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو باقی 11 مہینے عادت پڑی ہوتی ہے نماز لیٹ پڑھنے کی اور سورج نکلنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے نماز کے اوقات آدھا گھنٹہ پیچھے لے آتے ہیں، 20-25 منٹ پیچھے لے آتے ہیں اور نماز کے اذان کے بہت جلد جو ہے تھوڑی بہت دیر بعد وہ نماز پڑھا لیتے ہیں. لہٰذا آج کل فرضوں کے بعد سورج نکلنے کے درمیان بہت سارا وقت ہوتا ہے اور فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر رہ جائیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے پڑھیں تاکہ پورے اجر کے مستحق ہوں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ تقویٰ کوئی وقتی جذبہ نہیں بلکہ مستقل کیفیت ہے، اور یہ صرف آنکھوں کے آنسو نہیں بلکہ کردار کی تبدیلی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دے. تو اسی گفتگو کو سمرائز کریں گے پروفیسر نصرت العلی صاحب، اور خود احتسابی کا عمل تقویٰ کو کیسے تازہ اور زندہ رکھتا ہے اس حوالے سے بتائیں گے. اس کے بعد وہ دعا کریں گے اور اس دعا کے ساتھ اس سحر ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. جی پروفیسر صاحب. شکریہ. تقویٰ جس طرح الحمدللہ بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، تقویٰ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، انسان کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا کہ انسان نیکی کے راستے پر چلے، اللہ سے اجر کی نیت سے، اور انسان گناہ سے بچے، دوزخ کے عذاب سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے خیال کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے جنت المأویٰ ہے. تو جس کے اندر یہ خیال اور یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ نے مجھے اگر میرے کسی عمل کا پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من حوسب عذب، کہ جس سے پوچھ لیا گیا اس کو عذاب دے دیا گیا. یعنی جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے پوچھ لیا، کیونکہ اس کی بارگاہ میں تو میں نے پیش ہونا ہے اور ایک ایک کر کے پیش ہونا ہے ہر انسان نے، تو انسان پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے. اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور گناہ کرتے وقت اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، وہ رک جاتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں گناہ کی طرف بڑھتے، ہاتھ وہ روک لیتا ہے، وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا ہے جو گناہ کے خیالات ہیں. اور یہ کس خیال سے چھوڑتا ہے، یہ سارے گناہ سے کس طرح سے بچتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، کس خیال سے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جس نے اپنے بچوں کو تلقین اور وصیت کی کہ بیٹا اکٹھا کیا اور کہنے لگا بیٹا میں نے تمہاری تربیت کیسی کی ہے، میں کیسا باپ ہوں. تو انہوں نے کہا باپ بڑے اچھے باپ ہیں. کہنے لگا کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کیا. تو بیٹا جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ مجھے جلا ڈالنا اور میری راہ کو کسی تیز آندھی والے دن اڑا دینا، کیونکہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت نہیں رکھتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں. اس کے بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا. لیکن اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، وہ تو عدم سے وجود اور وجود سے عدم، یہ تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس نے حکم دیا اور آندھیوں نے وہ سارا حصہ لوٹا دیا، وہ اس کی خاک لوٹا دی. اس کو کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے کی ڈر کی وجہ سے. تو اللہ نے اس کے اس ڈر کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت عطا کر دی. اور یہ جو اللہ کے لیے ڈر جاتا ہے نا، کسی کام سے، برے کام سے ڈر جاتا ہے، گناہ کرنے سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر کسی گناہ کو انسان اللہ کی رضا کے لیے ترک کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ترک کرتا ہے تو وہ حدیث ہے کہ وہ وسیلہ اس گناہ کے چھوڑنے کے عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. جس طرح وہ 3 غار والوں کا واقعہ ملتا ہے، اس میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے کہا
اے اللہ میری چچا زاد تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے اس کا ساتھ مانگا تو اس نے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ 100 دینار سونے کے لے کر آؤ تو پھر میں کچھ سوچوں گی. کہتا ہے میں نے بڑی مشقت کے ساتھ تھک گیا، وہ 100 سونے کے دینار اکٹھا کرتے ہوئے مزدوری کر کے، کیونکہ محبت تھی. اور آپ کو پتہ ہے مردوں اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے. تو کہتا ہے میں نے جب وہ اکٹھے کیے اور جب میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے قریب تھا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، اور جو چیز نکاح کے بغیر جائز نہیں ہے اس سے باز آ جا. تو میں اللہ اسی ٹائم اس کے کہنے پہ رک گیا، اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے چھوڑا اور یہ اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تو اس پتھر کو جو ہمارے غار کے دہانے پہ پڑا ہے اس کو پیچھے ہٹا دے. تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ اللہ نے تمہارے اس عمل کی قدر کی ہے اور وہ بڑا قدر کرنے والا ہے. اور یہ وقت بھی ایسا ہے الحمدللہ کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخری تہائی رات کا حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بخشش اور مغفرت مانگنے والا. تو یہ اللہ کی قربت کا وقت ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کے تصور کو اپنے اندر اجاگر کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے اندر تقوی کے احساس پیدا کرنے کا. اور رمضان کہ جس کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہے، اور سارا دن انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن، یہ رمضان روزے اور قرآن کا نام ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ الصیام روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں انسان کی سفارش کرے گا. یہ قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا، اس نے قیام کیا اللہ تیری رضا کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے نا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ نے اس کے گزشتہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے. انسان کے کبیرہ گناہوں کے لیے تو تائب ہونا ضروری ہے اور توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن صغیرہ اللہ اس عمل کی وجہ سے، رات کے قیام کی وجہ سے، قرآن سے تعلق کی وجہ سے. اور پھر روزہ کہے گا اللہ منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ میں نے دن بھر اسے جائز کھانے پینے سے اور جنسی تسکین سے، جائز جنسی تسکین سے روکے رکھا. اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. فیشفعان، حدیث کے الفاظ ہیں، ان دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائیں. تو رمضان بہترین موقع، قرآن کی تلاوت بہترین موقع، اور یہ سات اور یہ گھڑیاں بہترین موقع اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کا، اللہ کی قربت کے حصول کا، جنت کے رستے پر چلنے کا، دونوں جہان کی سرخروئی سمیٹنے کا، اور اللہ سے ڈر جانے کا، نیکی کے رستے پر چلنے کا، عزم کرنے کا. کیونکہ انسان انما الاعمال بالنیات، انسان باقی دنیا کے معاملات میں تو بڑی پلاننگ کرتا ہے، تو دین کے معاملے میں، اپنی تربیت کے معاملے. اور مومن ایسا ہوتا ہے، مومن کا کیریکٹر راؤنڈ ہوتا ہے، فلیٹ نہیں. یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مجھ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. مومن ہر وقت اپنی تربیت کرنے کا سوچتا ہے. جو اسے اپنی زندگی میں کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں، وہ ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کی نگاہوں سے گزرتی ہے تو وہ سراپا اطاعت بن کر اس کی تعمیل میں لگ جاتا ہے. تو مومن تو وہ ہے جو ہر وقت اپنی تربیت کرتا ہے. آج ہم بھی دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کس طرح سے چل رہی ہیں. ہمارا بحثیت قوم یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم ایمان کو ایگزیبٹ نہیں کر سکے، ہم اسلام کو ایگزیبٹ نہیں کر سکے. وہ اسلام ہمارے کرداروں سے نہیں چھلکتا، وہ ہمارے چہروں سے نہیں ٹپکتا، وہ ہمارے لہجوں سے نظر نہیں آتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پیکر پر نظر نہیں آتیں. ہم مجسم نہیں ہیں سنت کے. تو ہم آج عہد کریں اور اپنے پروردگار سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے بڑی بات، اللہ ہم ہر وقت تجھے یاد رکھیں گے. اللہ کا ذکر اسی کو ہی کہتے ہیں نا، اللہ کو یاد رکھنا. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا تو ذکر ہے ہی. اس کے علاوہ
مومن ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے. دعائیں بھی سکھائی گئی نا, ہر موقع کی دعا سکھائی گئی. اور دعا کس لیے سکھائی گئی؟ اس لیے سکھائی گئی کہ انسان کا تصور بندھا رہے کہ وہ پروردگار سے جڑا ہوا ہے, وہ انٹیگریٹ ہے, وہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ وابستہ ہے جو اس کو واچ کرتی ہے اور جو اس کے ذرے کے برابر عمل کی بھی توقیر کرتی ہے. اگر نیکی لے کر آئے گا تو اس کا صلہ ملے گا, اور گناہ لے کر آئے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اس کی سزا بھی وہ بھگتے گا. تو اس تصور کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ انسان وہ جس طرح ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور تیرے ذہن میں نہیں بیٹھتا تو پھر یہ تصور تو ضرور بٹھا لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا, اس سے تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے نا, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والے کالے کیڑے کی اور کیڑی چونٹی کی بھی حرکت سے باخبر ہے, وہ تمہارے دلوں کے وسوسے سے باخبر ہے, وہ تمہارے ذہن میں اترنے والے خیالوں کو جاننے والا ہے, وہ تمہاری چھپی ہوئی دعاؤں کو سننے والا, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. تو جب انسان کے یہ تصور بنتا ہے, جب انسان یہ سوچتا ہے, مراقبہ, اللہ سے تعلق, اللہ کی ذات کی موجودگی, ہر وقت اللہ کا ساتھ محسوس کرتا ہے, اور جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, اللہ کے لیے جو کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں اور اس کے اس عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں. اور انسان جب اطاعت کے رستے پر چلتا ہے, جب نیکیوں کے رستے, اب تقویٰ کیسے ڈیولپ کریں؟ مطلب اپنے اندر اپنی اصلاح کرنا, سوچنا, نیت باندھنا, اللہ کا تصور ذہن میں رکھنا, ہر وقت اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان نیکی کے رستے پر چلتا ہے, فرائض کی ادائیگی کے ساتھ انسان اللہ کا تقرب پا لیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا, وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غمگین نہیں ہوگی. اور ایک اور بات کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں, موت کو ایک خوفناک حقیقت کے طور پر سمجھتے ہیں. موت کو بڑا ڈراؤنا کر کے پیش کیا گیا. جب جبریل نے آ کر پوچھا نا آپ نے رہنا ہے کہ جانا ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے اللہ کے پاس جانا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, کہ جو تم میں سے اللہ سے ملاقات کی امید رکھے اسے چاہیے کہ وہ بھلے عمل کرے, اچھے عمل کرے. اور حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, کہ جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے. موت تو وہ کشتی ہے جس میں بیٹھ کے انسان اپنے پروردگار کے اور قریب ہو جاتا ہے, اس کے دیدار کے, اس کی رضا کے اور قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی ساری تصور کے ساتھ, فرائض کی ادائیگی کے ساتھ انسان اللہ کا تقرب پاتا ہے, اور پھر اور قریب ہونے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے, اور پھر نوافل کے ساتھ اور قریب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, وہ سراپائے اطاعت بن جاتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑیوں میں ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اے اللہ ہمیں اطاعت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں میں لتھڑے ہوئوں کو دھو دے, کیونکہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے, اس کی رحمت بڑی کشادہ ہے اور بڑی وسیع ہے. اگر انسان زمین و آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھر کے لاتا ہے لیکن اس کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے پکا, تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی بیمار ہے ہمارے اعز و اقارب میں, اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ. اے اللہ تو شافی ہے, شفا تیری جناب سے ملتی ہے, اپنی جناب سے ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما. ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد بیماری اور کمزوری کا نام و نشان تک نہ رہے. اے اللہ ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے, اے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنا, حد نگاہ تک کشادہ فرما. اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہمیں بھی اس جہان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, وہاں کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہاں کی منزلیں بڑی کٹھن ہیں, وہاں کے رستے بڑے دشوار ہیں. اے اللہ وہاں کی قیامت کا پہلا دن دنیا کی 100 سال کی زندگی اس کے مقابلے میں 2 سیکنڈ کی بنتی ہے. اللہ
اس دائمی جہان کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بھولے بھٹکے، اے اللہ ہم سیدھے رستے سے اترے ہوئے اے اللہ گناہوں میں لت پت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے دھو دے۔ اے اللہ تیرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو اے اللہ افطار کے وقت اے اللہ تو جہنم سے نجات کا پروانہ دیتا ہے، ہمیں بھی ان میں شمار فرمانا کہ جن کے لیے تو جنت حلال کر دے اور جن کو تو جہنم سے دور کر دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس وقنا فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس وقنا فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس وقنا فتنة القبر وعذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔